ہزار بچوں کو یہاں پر آپ کے عقب میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی کا قیام کیا، جہاں ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن میں 4.5 لاکھ لوگوں کو راشن دے دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دلوایا۔ جہاں پر بیلو بھوب اپنا کام کر رہی ہے اور 16 لاکھ سے زائد، مطلب آج مجھے ایم ایس صاحب نے فگر دی ہے کہ 16,75,000 لوگ گورنر ہاؤس میں آ چکے ہیں، افادہ حاصل کر چکے ہیں، گورنر ہاؤس دیکھ چکے ہیں۔ تو جہاں گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں وہاں ہم نے لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو جو پچھلے سال اپنی موٹر بائک سے محروم ہو چکے ہیں ان کو گورنر ہاؤس سے یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایونٹ کیا اور اس کے بیچ میں بھی کئی 100 لوگ ہمارے پاس آتے رہے، ہم ان کو بائک دیتے رہے۔ آج بھی کئی لوگ یہاں پر آگے ہیں جن کو یہ یہاں رکھی ہوئی موٹر بائکس دی جائیں گی اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کل ہم نے 3 بجے ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس گورنر ہاؤس میں رکھی ہے، اور اس پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ ہے گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم۔ اور روزگار اسکیم کو جب کل ہم آپ کے سامنے اس کا بیانیہ رکھیں گے تو ہم پورے پاکستان کو حیران کر دیں گے، پورے پاکستان کے بینکنگ نظام کو بھی پریشان کر دیں گے کہ ہم کس طرح سے اس شہر، اس صوبے کے بے روزگار نوجوانوں کو جن کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی پرپوزل ہے، اگر وہ پریشان ہیں اور انہیں کہیں سے نہیں مدد مل رہی ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو مدد ملنے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پر تفصیلی میں بات چیت کروں گا۔ آج ہم نے موٹر بائکس کے لیے لوگوں کو یہاں بلایا ہے، آپ سب کے سامنے ہیں کہ آج بھی یہ موٹر بائکس دی جائیں گی۔ اور میں یہ بھی بات بتاتا چلوں کیونکہ پرسوں ہمارے پڑوسی ملک جو ہمارا دوست ملک ہے ایران کے پریزیڈنٹ یہاں کراچی آئے تھے، انہوں نے سندھ کے دارالخلافہ کا وزٹ کیا اور انہیں ہم نے یہاں پر پی ایچ ڈی کی آنری ڈگری، یہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، کراچی یونیورسٹی کے لیے بھی، کہ ہم نے ہمارے دوست ملک کے پریزیڈنٹ کو میں نے یہ ڈگری ایوارڈ کی، اور انہوں نے یہاں مصروف دن گزارا، قائد اعظم کے مزار پہ بھی گئے۔ اس کے بعد میری ان سے بات چیت بھی ہوئی اور انہوں نے پاکستان اور ایران تجارت کے اوپر مجھ سے کوئی 20 منٹ سے زائد بات چیت کی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ تجارت دونوں ملکوں میں بڑھے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے تہران آنے کی دعوت دی ہے جو کہ میں نے قبول کی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں میں پلان کروں گا کہ ہم کس وقت وہاں جاتے ہیں۔ اس کے بعد کل وزیر اعظم پاکستان بھی آئے اور ان کے ساتھ کراچی چیمبر کے نمائندوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی، پھر پاکستان بزنس کونسل کے نمائندوں سے میریٹ میں بات چیت ہوئی، اور پھر میں نے جو پچھلے ہفتے یہاں آپ سب کو بلا کے اور کراچی کے چیمبرز کے صدر کو زبیر موتی والا صاحب اور جتنی بھی ایسوسیشن تھی ان کے جو پرپوزلز تھے ان کے منٹس آف دا میٹنگ کل میں نے پرائم منسٹر صاحب کے ہاتھ میں دیے، اور میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ تاجر برادری اور صنعت کاروں کی ڈیمانڈز ہیں۔ میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے پرائم منسٹر صاحب کے ہاتھ میں وہ تمام جو چیزیں تھیں، جو منٹس تھے، ان کے حوالے کیے۔ مقصد صرف یہ ہے میرا کہ کراچی میں انڈسٹریز کا ریوائول ہو، انڈسٹریز کے جال بچھیں، وہ تمام پرپوزل وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے وزیر اعظم پاکستان کو جب وہ گورنر ہاؤس تشریف لائے اور فائنینس منسٹر بھی اس میں موجود تھے، باقی منسٹر صاحبان بھی موجود تھے، تو میں نے آباد کے جو چیئرمین سے اور آباد جا کر جو میں نے بات کی تھی، میں نے وزیر اعظم پاکستان سے کہا کہ ہم کسی بھی دوسرے ملک میں چلے جائیں، جب ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو اس ملک میں اس شہر کی عمارتیں دیکھ کے ہم تعین کرتے ہیں کہ یہاں کی معیشت کیسی ہوگی، اور ہمارے یہاں پورے پاکستان کو بھی چھوڑیں، صرف کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکلیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ٹائم رکھیں آباد کے چیئرمین کے ساتھ جس میں میں بھی موجود ہوں، تو میرا جو یہ ایک انیشیٹو ہے جسے آباد نے انڈوز کیا ہے کہ 100 عمارتیں اور 100 منزلہ ہوں، شارع فیصل پورا اس سے بھرے، تو اس میں جو ایشوز ہیں کہ ہائٹ ریسٹرکشنز ہیں اور مختلف ایریاز ہیں شارع فیصل پہ، ڈپارٹمنٹس کے روڈز ہیں، تو اس پر پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ مئی کے فرسٹ ویک میں میٹنگ رکھیں گے جہاں یہ والا ایشو بھی ہم حل کریں گے کہ جہاں ہائٹ ریسٹرکشنز ہیں اس کو ایک یونیفارم کر دیا جائے۔
تاکہ یہ جو آباد نے مجھے کہا کہ اگر یہ ایک ایشو حل ہو جائے تو ہم بلڈنگز بنانے کے لیے تیار ہیں. تو اگر کراچی میں 100 منزلہ 100 عمارتیں بنتی ہیں، اسی طرح سے انڈسٹریز کا جال بچھتا ہے، اور ایک مڈل کلاس شخص جو بچہ نوجوان یونیورسٹی سے فارغ ہو اور اسے روزگار نہ ملے، اس کے حل کی بات ہو، اور اس کے بعد یہ جو آئی ٹی کا انیشیٹو چل رہا ہے، روزگار کا انیشیٹو چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری کوشش رات دل سے میں نے کی ہے اور میں کر رہا ہوں، میری ٹیم کر رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرتا رہے گا. ہم اسی طرح سے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنتے رہیں گے، لوگوں کے لیے جو صنعت کار ہیں ان کے لیے انڈسٹریز کا جال بچھانے کا ذریعہ بنتے رہیں گے. باقی آپ صحافی بھائی موجود ہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں.